بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصے کے بعد آج ہم دوبارہ اسلامی جنگیں جو تھیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور آج جس جنگ کا ذکر کریں گے وہ سمجھ لیں کہ اسلام کی وہ تاریخی فتح تھی جس کے بعد عرب میں کوئی طاقت ان کے خلاف زور نہیں پکڑ سکی، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس جنگ کے بعد جتنی بھی عرب قوتیں تھیں وہ اس بات پر راضی ہو گئیں کہ اب مسلمانوں سے لڑا نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ عرب نے ایک ڈیسائسو وار کرنے کے لیے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو راضی کیا، اور تقریباً 10,000 لوگوں کا مجمع تاریخ میں پہلی دفعہ عرب نے ایک ساتھ جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے قبائل آپس میں لڑتے تھے، 100 200 1500 لوگوں کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ 10,000 لوگوں کا مجمع تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، جو سارے سمٹ کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مربی تھے، ناصح تھے، مبلغ تھے، اس کے علاوہ وہ پورے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور پلانر بھی تھے۔ ان کے جاسوس انہیں پل پل کی خبریں دیتے رہتے تھے کہ اب دشمن کیا کر رہا ہے۔ ان کو یہ خبر مل گئی کہ عرب ساری جگہ سے اکٹھے ہونا شروع ہوئے ہیں اور مدینہ پر اب چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی فگر تھی کہ جو 10,000 کی، جس کے لیے مسلمانوں کی ٹریننگ ابھی اس طرح ہوئی نہیں تھی، جو بعد میں انہی جنگوں کی وجہ سے ٹرین ہوتے ہوتے جنگ یرموک اور جنگ قاصدیہ تک پہنچے۔ تو وہ مسلمانوں کی کونسل جمع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، سارا عرب مل کے تمہیں مٹانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی جو فارس سے ایک بڑی خوبصورت جرنی گزارتے ہوئے رسول اللہ کی تلاش میں مدینہ پہنچے تھے، حضرت سلیمان فارسی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اور دشمن تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، 10 گنا 11 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے قلعوں کے گرد اور اپنے شہروں کے گرد خندق کھود دیتے ہیں، اور وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کو وہ گھوڑے کے ذریعے یا کود کر کراس نہیں کر سکتا، تو وہ دور سے ہی تیر چلاتا رہتا ہے اور ہمیں بھی دور سے ہی وار کرنے ہوتے ہیں، تو اس کی جو عددی برتری ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو پاتی۔ اس چیز کو پسند کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف شہری آبادی تھی جہاں سے گھسنا اور گزرنا نسبتاً مشکل تھا، ایک طرف پہاڑیاں تھیں، اور ایک علاقہ ایسا تھا جو نسبتاً سیدھا تھا، وہاں پہ خندق کھودنے کا ارادہ کیا گیا، اور حضرت سلیمان فارسی کی اس بات کو پسند کیا گیا۔ یہ وہی سلیمان فارسی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلیمان ہم میں سے ہیں۔ اور پھر وہ خندق کھودنی مسلمان شروع ہوئے، اور خندق کھودنے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ رزق کی کمی تھی اس وقت، جو اناج پوری طرح اس کی فصل آئی نہیں تھی، تو بہت ساری چیزیں کی مدینہ میں شارٹیج تھی، تو صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے کہ تاکہ معدہ چپکا رہے اور ان کو بھوک کم سے کم لگے، خندق کھودتے رہتے تھے۔ اسی دوران صحابہ نے جب بہت زیادہ بے چین ہوئے بھوک سے اور پیاس سے، تو رسول اللہ سے آ کر کہا کہ ہم جو ہے وہ کافی عرصے سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی شان، کہ انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح انہیں جھڑکا نہیں، یا صرف انہیں دعا دے کے یا تسلی دے کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رسول اللہ نے جو ہے وہ اپنی قمیض اوپر کی تو اس پہ ایک کی بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے فاقد تم نے کیے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ میں جھیل رہا ہوں۔ اسی دوران ایک اور چیز ہوئی، اور یہ ہوئی کہ اب آپ ایک سچویشن دیکھیں کہ سارا عرب آپ کو مٹانے آ رہا ہے، اور آپ کو اس سے چھپنے کے لیے خندق، یا یہ کہ اس سے بچنے کے لیے، بچاؤ کے لیے خندق بنانی پڑ رہی ہے۔ اور اس دوران ایک چٹان ایسی آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے رسول اللہ کو بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر 3 ضربیں لگائیں اور 3 بڑے ملکوں کے نام لیے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ جبکہ سچویشن وہ ایسی تھی کہ تاریخ اس پہ ہنس سکتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی 10,000 کی فوج سے بچنے کے لیے، بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور ان کے جو مربی ہیں، ان کے جو سردار ہیں، وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ فارس، ایران اور حبشہ کی جو کنجیاں ہیں وہ تمہارے حوالے ہو گئی۔ لیکن وہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ان کا اعتقاد تھا کہ وہ صحابہ نے اس کو خوشخبری کے طور پر لیا۔ بہرحال جب خندق مکمل ہوئی تو یہ اس طرح مکمل ہوئی کہ خندق مکمل ہونے کے 1-2 دن بعد ہی وہ سارا عرب کا عرب ہجوم جو ہے اپنے زوم میں، اپنے غرور کے اندر مدینہ کے اوپر پہنچا۔ تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ایسا گڑھا کھدا ہوا ہے
جس میں نہ اترا جا سکتا ہے، نہ کودا جا سکتا ہے، نہ گھوڑے کے ذریعے کودا جا سکتا ہے۔ یہ چیز فارس والوں کے لیے تو شاید نئی نہیں تھی، روم کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن عربوں کے لیے اس طرح کی کوئی جنگی ٹیکٹکس اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی۔ صحابہ نے جو ہے اس خندق کے پاس چھوٹے چھوٹے خیمے بنا لیے تھے اور جو ہے مورچے بنا لیے تھے، جس سے وہ تیر برساتے رہتے تھے، پتھر برساتے رہتے تھے۔ تو کافی دن تک دشمن یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ آگے آئیں، حملہ کریں، لیکن حملہ ہو نہیں پاتا تھا۔ تو پھر وہی ٹیکٹک جو ہمیشہ اپنائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں سے تنگ ہیں اور جن کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، تو ان کو توڑ کر ان سے کہیں کہ تم وہاں سے حملہ کرو، تو جب یہ وہاں انگیج ہوں مدینہ کے شہر کے اندر ہی، تب ہم خندق پار کر جائیں۔ تو انہوں نے یہ ٹیکٹکس اپنائی، لیکن مسلمانوں کے جو جاسوس تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی۔ تو اس وقت ایک ماسٹر کلاس، ماسٹر پیس اسپائی گیم کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، جو شاید مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا سکسیسفل اسپائی گیم تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لگائی ایک ایسے صحابی کے اوپر جو یہودی سے ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام نعیم تھا۔ وہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس گیم کو چینج کرنا ہے۔ اب انہوں نے کس طرح چینج کیا، نہ ان کے پاس کوئی فورس تھی، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، لیکن انہوں نے اس کو ایک ماسٹر کلاس اسپائی ٹیکٹکس سے اس دشمن کی پوری چال کو ان کے اوپر الٹ دیا۔ فرسٹریشن تھی، دشمن یہاں سے گزر نہیں پا رہا تھا، یہودیوں کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ تو یہودیوں کے پاس قریشیوں یا عربوں کے پہنچنے سے پہلے وہ خود پہنچ گئے، وہ خود یہودی تھے اور اس وقت انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ ان کی صفوں میں سردار کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ تو وہاں مشورہ ہو رہا تھا کہ قریش نے آ کے یہ کہا ہے کہ تم یہاں سے حملہ کرو، ہم وہاں سے حملہ کر دیں گے۔ تو ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں قریشی آپ لوگوں کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، ان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ جب بھی حملہ کرنے آتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوگا یہ کہ آپ یہاں سے حملہ کریں گے اور ذرا سا بھی اگر 19-20 ہوئی تو یہ بھاگ جائیں گے اور تم لوگ مسلمانوں کے رحم و کرم پہ ہوگے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان تمہیں چن چن کے مار دیں گے۔ پہلے انہوں نے یہ ڈرایا، تو پھر انہوں نے ہی پوچھا کہ آپ نعیم، آپ تو جو ہے وہ ہماری صفوں میں بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں، آپ بتائیں کیا کریں، ہم اس نادر موقع کو کھونا نہیں چاہتے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو اب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں، فلاں کریں، اس سے ڈاؤٹ پیدا ہوتا، بلکہ اس کی وجہ انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو گارنٹی لے لیں، آپ یہ کہیں قریشیوں سے، عربوں سے جو مکہ سے آئے ہیں اور دوسری جگہوں سے جمع ہو کر مسلمانوں سے لڑنے آئے ہیں، کہ تم اپنے 10 سردار ہمارے پاس گروی رکھوا دو، تاکہ ہمارے پاس یہ شورٹی ہو کہ تم بھاگو گے نہیں جب ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ چیز بڑی پسند کی گئی، بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اب اس دفعہ یہ لوگ آئیں گے ہم سے بات کرنے تو ہم ان سے کہیں گے آپ اپنے 10 سردار یا گروی رکھوا دیں اور ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہودی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے رحم و کرم پہ ہو جائیں، اور وہ اس موقع کو مس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو تباہ کر سکیں، ڈر بھی رہے تھے۔ تو پھر یہ بات کرتے ہی نعیم جو ہیں وہ گئے قریش میں، وہاں پہ بھی ان کے بڑے دوست تھے، ان کی جان پہچان تھی، بڑے عقل مند، بڑے زبردست اسٹریٹجسٹ سمجھے جاتے تھے۔ تو قریشیوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ہم یہودیوں سے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے حملہ کریں تو ہم یہاں سے حملہ کر دیں گے۔ تو نعیم نے یہ کہا کہ اصل میں وہ آپ کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے وہ آپ سے کہیں گے اپنے 10 بڑے سردار ہمارے پاس رکھوا دو۔ میں ان کی پوری بات سن کے آ گیا ہوں، لیکن کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہارے 10 سرداروں کے سر قتل کر کے مسلمانوں کے سامنے لائیں گے اور اپنی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قریشیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو یہودیوں سے ساری بات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں، تم وہاں جاؤ، تم دیکھ لینا، وہ پہلی بات یہ کریں گے کہ اپنے 10 سردار جو ہیں وہ ہمارے پاس رکھوا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ بات کی کہ اپنے 10 سردار ہمارے پاس رکھوا دو تو پھر ہم ان سے مکر جائیں گے اور ہم کہیں گے پہلے تم حملہ کرو اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ پورا گیم پلان بنانے کے بعد نعیم واپس آ گئے، قریشی جیسے یہودیوں کے پاس پہنچے کہ بھائی اب تم ڈیسائسو بلو یہاں سے کرو تو ہم ایک دوسری طرف سے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم حملہ تو کر دیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ آپ پھر سے غزوہ بدر، غزوہ احد کی طرح بھاگ نہ جائیں، تو آپ ایسا کریں اپنے 10 بڑے سردار ہمارے اس قلعے میں رکھوا دیں
اور جنگ کے بعد لے لیجیے گا تاکہ ہمارے پاس یہ شورٹی ہو کہ آپ بھاگ نہیں جائیں۔ اب قریشی جو ہے وہ کوشچن ہوا کہنے لگے کہ یار یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو نعیم ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ ان 10 سرداروں کو پکڑ لیں گے، قتل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 10 سردار تو ہم نہیں دے سکتے۔ ادھر نعیم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے، اس لیے تمہیں 10 سردار نہیں دیں گے، اور جب تک یہ تمہیں یہ 10 سردار نہ دیں ان سے کوئی بات نہیں کرنا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سردار نہیں دے سکتے، پہلے تم حملہ کرو، تو یہودی اس بات پہ چونکے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی جب تک آپ ہمیں 10 سردار ہمارے پاس گروی نہیں رکھوائیں گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ قریشیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 10 سردار نہیں گروی رکھوا رہے، جب تک آپ حملہ نہیں کر رہے ہم آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دیں گے۔ اور یوں ایک اتنا بڑا پلاٹ جو کہ انٹرنل انارکی کا تھا وہ فوائل ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ بیچ میں ایک دو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ کچھ مسلمانوں نے جو خندق میں کافر کود رہے تھے ان کو خندق کے اندر کود کے قتل کیا۔ اسی طرح عربوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس سے بے شمار لوگ جو ہے وہ تھر تھر کانپتے تھے، اس کا گھوڑا بھی بڑا زبردست تھا، عربی گھوڑوں میں بھی سب سے اعلیٰ نسل کا تھا۔ بالآخر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق کراس کر گیا، اور وہ اتنا زیادہ رعب والا تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کے مورچے میں لوگ تھے وہ ڈر گئے کہ اب اس کا کیا کریں، کیونکہ وہ 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ للکارا اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے کون لڑنے آئے گا یہاں پر۔ تو کافی مسلمان آگے بڑھتے تھے لیکن جو ہے وہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی نے حضور سے کہا میں جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ وہ ہے جو جس سے سب جو ہے وہ عرب کانپتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ بات ہوئی، دوسری دفعہ حضرت علی نے کہا میں جاتا ہوں، حضور نے ان کو کہا۔ پھر تیسری دفعہ جب حضرت علی نے ان سے اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی، اور وہ حضرت علی کے ایک وار سے ہی ہلاک ہو گیا۔ اس سے بھی جو کافر تھے ان کے جو زور تھا، ان کے جو حوصلے تھے وہ بہت ٹوٹے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا شہ سوار اس جنگ میں ایک ایسے نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کی تو ٹانگیں بھی کمزور ہیں، اس کو تو آشوب چشم کا مسئلہ بھی رہتا ہے، اور یہ تو عمر میں بھی بہت چھوٹا ہے، اور اس سے وہ مارا گیا۔ وہ بعد میں شیر خدا بنے، انہوں نے درہ خیبر کو فتح کیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی جب 10,000 لوگ 1000 یا 1200 لوگوں سے لڑنے آئے ہوئے ہوں تو ان کے حوصلے اتنی آرام سے نہیں ٹوٹتے۔ بے شک انٹرنل انارکی نہیں ہو سکی لیکن بہرحال وہ تھے تو 10,000 ہی۔ یہاں پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خدائی مدد جب آتی ہے تو پھر کسی اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچانک ایک تیز آندھی آئی، اور اتنی تیز آندھی آئی کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی چیزیں جو ہے وہ تتر بتر ہو گئیں، اور جب وہ اگلی صبح اٹھے تو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اور وہ یہ جنگ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے یہ کہا کہ اس جنگ کے بعد عرب تم سے لڑنے نہیں آئے گا، اب ہم ان سے لڑنے جائیں گے۔ اور اسی جنگ کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ فتح مکہ ہوا، اور پورا کا پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر نگو ہو گیا۔